جملہ کہنے لگا جو چہرے پہ مسکراہٹ رکھ رہے. علی کو امام ماننا فطرتاً واجب ہے. چلے میرا مجمع مجھے بول کے اجازت دے کے جملہ ایک اس کی جواب دے دے. سچ بولنا چاہیے. کیوں بولنا چاہیے سچ؟ اللہ نے کہا ہے. تو پھر غیر مسلم جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ وہ تو اللہ کو نہیں مانتے. دہریہ بھی جھوٹ کو غلط سمجھتا ہے. جو وجود توحید کا بھی قائل نہیں وہ بھی کہتا ہے سچ بولنا چاہیے. جو اللہ کو نہیں مانتے، جس نے قرآن نہیں پڑھا، جو نبی کی امت میں سے نہیں، وہ بھی کہتا ہے سچ بولنا چاہیے. جب ہم نے دنیا کے اسکالر سے پوچھا کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، ہم نے تو سمجھا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ سچ بولو، تو ہم نے قرآن پڑھ کے سچ بولا. نبی نے کہا سچ بولو، ہم نے سچ بولا. تو جو ہمارے نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، وہ سچ کیوں بول رہے ہیں؟ ہر کوئی جھوٹ سے نفرت کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہتا عقلاً سچ واجب ہے. فطرتاً انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ سچ بولنا چاہیے. اب جو بندہ یہاں پر پہنچ گیا تو پھر سر نہیں زبان سے تائید کرنا. جیسے فطرت کا تقاضا ہے کہ سچ بولا جائے، ایسے فطرت کا تقاضا ہے کہ علی کو مولا مانا جائے. لہٰذا یہ فضیلت نہیں ہے کہ مولا علی کعبہ میں آئے تو یہ علی کی فضیلت، یہ فضائل علی میں سے نہیں ہے، یہ فضائل کعبہ میں سے ہے. یہ تو علی کی ماں کی مہربانی ہے کہ وہ چل کے خانہ کعبہ کے قریب آ گئی. اب مجھے نہیں پتا اس جملے کے بعد کہاں کتنا سنا جائے گا. یہ تو اس کی مہربانی ہے جو چل کے کعبہ کے قریب آ گئی. وہ جہاں بھی جاتی اللہ کو اسی عمارت کو کعبہ بنانا پڑا. یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ عمران کے گھر سے نکل کے رحمان کے گھر آ گئی. کعبہ بنا ہے امیر المومنین کے اترنے کی وجہ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. خدا کہتا ہم نے پہلا گھر جو انسانیت کی ہدایت کے لیے بنایا وہ مکے والا ہے. خدا کہتا ہے یہ مکے والا جو گھر ہے یہ ہدایت کرتا ہے. خدا نے قرآن میں کعبہ کو ہادی کہا ہے، اور خدا نے صرف کعبے کو ہادی نہیں کہا. خدا نے کہا قرآن ہدایت کرتا ہے، نبی ہدایت کرتا ہے، امام ہدایت کرتا ہے، کعبہ ہدایت کرتا ہے. میں نے جب قرآن سے یہ ہادی دیکھے تو میں نے کہا قرآن کیسے ہدایت کرتا ہے؟ قرآن میں آیتیں ہیں، آیتیں بولتی ہیں تو ہم ہدایت لیتے ہیں. نبی عمل کرتا ہے تو ہم ہدایت لیتے ہیں. کعبہ بولتا نہیں. آیت پڑھی ہے، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے کعبہ کو ہادی بنایا ہے. ہادی کا بولنا ضروری ہے. ہادی بولے گا نہیں تو ہدایت کیسے کرے گا؟ بند قرآن کوئی بندہ جا کے گھر کی الماری میں رکھ لے، قرآن بھی ہدایت نہیں کرے گا جب تک اسے کھولو گے نہیں، اس کو پڑھو گے نہیں، اس کے معنی کو سمجھو گے نہیں، اہل بیت سے اس کی تفسیر لوگے نہیں. قرآن بھی ہدایت نہیں کرتا. یہ دنیا کا تقاضا ہے کہ کبھی ہادی چپ نہیں رہ سکتا. خدا کہتا ہے کہ کعبہ کرتا ہے ہدایت. خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے بندے جھوٹ بولتے ہیں، کعبہ چپ رہتا ہے. تو میرے مالک تو نے کہا ہے کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے. کعبہ ہدایت کیسے کرتا ہے؟ کعبہ تو خاموش ہے، نہ کسی کو روکتا ہے نہ ٹوکتا ہے. آپ چپ بیٹھے ہیں. خانہ کعبہ پہ 360 بتوں کا قبضہ رہا، وہ پھر بھی چپ تھا. لوگوں نے اللہ کے شریک کعبے کی دیواروں پہ لٹکا دیے. وہ ہادی تھا لیکن خاموش تھا. میرے مالک یا تو قرآن میں آیت دی ہے تو اس کی تفسیر دے. تو نے کہا ہے کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے. کعبہ کیسے ہدایت کرتا ہے؟ کعبہ تو خاموش رہتا ہے. چلے میں آسان مثال دوں گا تاکہ بچے بھی سمجھیں. اکثر باپ اپنے بچے کو لے کے جاتا گزرتا ایک بلڈنگ کی طرف دے کے کہتا ہے بیٹا میں اس اسکول سے پڑھا ہوں. پڑھایا اسکول نے نہیں. کہاں چلا گیا وہ مجمع جو جشن سننے کے لیے آیا تھا؟ پڑھایا اسکول نے نہیں ہے. بچے کو باپ کہتا ہے کہ میں نے اس مسجد سے قرآن پڑھا تھا. بندے کسی مریض کو کہتے ہیں کہ مجھے اس ہاسپٹل سے شفا ملی تھی. نبضیں ہسپتال نہیں دیکھتے، اندر کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے. قرآن حفظ مسجدیں نہیں کرواتی، اندر کوئی قاری ہوتا ہے. استاد ہوتا ہے تو سکول سے تعلیم ملتی ہے. اس کا مطلب سکول میں استاد ہوتا ہے، مسجد میں قاری ہوتا ہے، ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہوتا ہے. آنکھیں کھول، کعبہ ہدایت نہیں کرتا، اندر کوئی ہادی ہوتا. کعبہ ہدایت کے قابل بنا تھا. کعبہ جو ہے اسے کیوں چنا گیا؟ تاریخ کعبہ کیا ہے؟ علی اللہ کے گھر میں آئے، علی اللہ کے گھر میں آئے، علی اللہ کے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پڑھی جاتی ہیں اور جب بیان کی جاتی ہیں تو وہ عقیدتاً غلط نہیں ہوتی، نتیجتاً غلط ہوتی ہیں. یعنی کہ پڑھنے والا غلط عقیدے سے نہیں پڑھتا، وہ پڑھتا ہے لیکن نتیجہ ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ غلط العام ہو جاتی ہے، وہ مشہور ہو جاتی ہے. جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مولا امیر المومنین کا گھر مسجد میں تھا. غلط ہے یہ بات، ممبر سے نہیں کہنی چاہیے. میں مولا کے ظہور کی رات کہہ رہا ہوں. لوگ ممبر پہ کہتے تھے علی کا گھر مسجد میں تھا، علی کا گھر مسجد میں تھا. تاریخی حقائق کو سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے. علی کا گھر مسجد میں تھا، علی کا گھر مسجد میں تھا. کتنی بار آپ نے بھی سنی ہے یا نہیں سنی؟ آپ بالکل خاموش اس لیے ہو گئے کہ آپ نے سنی ہے، اور اتنی سنی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں علی کا گھر مسجد میں. آج کی رات اس بات کو درست کر لینا، علی کا گھر مسجد میں نہیں تھا، مسجد علی کے گھر میں تھی.
میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات منبر پہ کر رہا ہوں، جشن کی شب کر رہا ہوں۔ کامران بھائی، علی کا گھر مسجد میں نہیں تھا، مسجد علی کے گھر کے اندر تھی۔ علی مسجد کے حجرے میں نہیں رہتے تھے، علی نے اپنا صحن اللہ کے گھر کو دیا ہوا تھا، علی نے اپنے گھر کا صحن اللہ کے گھر کو دیا ہوا تھا، اس لیے سب کے دروازے بند ہو گئے تھے، علی کے گھر کا دروازہ کھلا رہا تھا، کیونکہ مالک تھا علی اللہ کے گھر کا۔ علی نے اپنے گھر کا حصہ مسجد کو دیا تھا، علی مسجد کے حجرے میں نہیں رہتے تھے، بلکہ اللہ کا گھر علی کے گھر کے اندر تھا۔ پھر آج کے بعد کوئی یہ نہ کہنا کہ صرف علی اللہ کے گھر میں آیا، حسن بھی اللہ کے گھر میں آیا، حسین بھی اللہ کے گھر میں آیا، عباس بھی اللہ کے گھر میں آیا۔ ان کا رشتہ ہے توحید کے ساتھ۔ یہ کعبہ کی عزت ہے کہ مادر امیر المومنین نے علی کے نزول کے لیے اسے چن لیا۔